آتے ہوئے اذاں ہوئی، جاتے وقت نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے گئے۔ نماز ہوتی ہے نا اذان، اس کے بعد اقامت ہوتی ہے نمک۔ آپ 24 گھنٹے کا ٹائم لے لیں، ہماری زندگی کیا ہے، یہ بھی ایک دنیاوی لحاظ سے ہمیں ایک مثال بھی ہے۔ یہ کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ 10 سے 15 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس 15 منٹ کے لیے پورے 24 گھنٹے کو جو ٹھکرا دے، وہ بیوقوف ہے یا نہیں ہے؟ وہ نادان ہے یا نہیں ہے؟ بتاؤ، وہ یا نہ سمجھ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ احمق ہے کہ نہیں ہے؟ آخرت کی اتنی لمبی زندگی، اتنا لمبا جس گھر میں رہنا ہے، اس گھر کو تو ٹھکرا دے، وہاں کے لیے کوئی تیاری کرے۔ مجھے بتا، تو سمجھدار ہے یا نہ سمجھ ہے؟ اب آج کی انسانیت کو یہ درد ختم ہو گیا ہے۔ میں کیوں آیا یہ سوال ہے، حالانکہ میں اپنی مرضی سے یہاں نہیں آیا۔ میں اپنی مرضی سے آتا تو شاید حسن یوسف لے کے آتا، میں اپنی مرضی سے آتا تو شاید 130 فٹ والا حضرت آدم کا قد لے کے آتا، میں اپنی مرضی سے آتا تو میری یہ باڈی نہ ہوتی، شاید 40 فٹ کی باڈی لے کے آتا، میں اپنی مرضی سے آتا تو شاید کسی اور خاندان میں جنم دیتا۔ میں دنیا میں آیا، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ جب میں دنیا میں آیا، کائنات کی سب سے عظیم دو ہستیاں، ایک کا نام ماں ہے، ایک کا نام باپ ہے، یہ میرے لیے غلام بن کے رہ گئے، یہ میرے لیے بچ کے رہ گئے۔ اپنا درد، میرے درد کو انہوں نے اپنا درد سمجھا، میری کھانسی کو انہوں نے اپنی بیماری سمجھا، میرے جاگنے کو اپنا جاگنا سمجھا، میرے سکون کو انہوں نے اپنا سکون سمجھا، میرے کھانے کو اپنا کھانا سمجھا۔ یہ اتنی بڑی دو ہستیاں میرے سامنے کیوں کھڑی ہیں؟ جس کے قدموں تلے جنت ہے، یہ ہستیاں میرے سامنے کیوں کھڑی ہیں؟ کبھی تو نے غور و فکر کیا ہے میرے اندر یہ روح ہے تو کیوں ہے؟ یہ کس لیے ہے؟ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ کون ہے اس میں دینے والا؟ اب میں مرنا نہیں چاہتا۔ ایک دن آتا ہے، میرے سامنے موت آ جاتی ہے، میں بے سہارا ہو کے دنیا سے چلا جاتا ہوں۔ جس طرح دنیا میں آیا میں محتاج تھا، اب اس دنیا سے محتاج جا رہا۔ دنیا میں آیا، غسل مجھے میری ماں نے، میرے باپ نے، میری بہن نے، میرے بھائی نے دیا۔ اب دنیا سے جانے لگا ہوں، اتنا بے آسرا ہو گیا ہوں کہ نہ میں اپنے آپ کو غسل دے سکتا ہوں، نہ وضو دے سکتا ہوں۔ مکھی بیٹھی ہے، میں اٹھا نہیں سکتا۔ میری آگے قبر ہے، میں اس قبر تک جا نہیں سکتا۔ اب اتنا محتاج ہو گیا ہوں کہ مجھے لوگ غسل دے رہے ہیں، میرے نام کے لوگ اعلان کر رہے ہیں، میرا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، مجھے کفن دیا جا رہا ہے۔ وہ غریب جس کو میں کبھی سلام کرنا پسند نہیں کرتا تھا، اپنی محفل میں بیٹھنا پسند نہیں ہوتا تھا، اپنی مجلس میں بیٹھنا پسند نہیں ہوتا تھا، شادی بیاہ میں جس کو میں نے کبھی کارڈ نہیں بھیجا تھا، آج وہ میری قبر بنا رہا ہے۔ آج وہ، اگر میں ایمان کی حالت میں مر رہا ہوں تو وہ جنت کا باغ بنا رہا ہے، اگر میں بے ایمان ہو کے مر رہا ہوں وہ دوزخ کا گڑھا میرے لیے تیار کر رہا ہے۔ یہ کیسی دنیا ہے؟ یہ کیسا نظام ہے؟ یہ کیسا حقوق عالم ہے کہ میرے دائیں بھی جنازے گئے، میرے بائیں بھی جنازے اٹھے، میرے آگے بھی جنازے اٹھے، میرے پیچھے بھی جنازے اٹھے۔ جو میرے سامنے 20 لاکھ کا گھر بنا تھا، 50 لاکھ کا گھر بنا تھا، 1 کروڑ کا گھر بنا تھا، ایک دن خوشی تھی کہ میرے 1 کروڑ کی کوٹھی تیار ہو گئی ہے، میں نے اسی گھر سے جنازہ اٹھتا ہوا دیکھا، اسی گھر سے آہو فغا ہوتی دیکھی ہے، اسی گھر میں چیخو پکار ہوتی دیکھی ہے۔ جو اپنے کاٹن پہ اور اپنے نازک بدن پہ ناز کرتے تھے، آج وہ مٹی میں رول کے تڑپ رہے ہیں۔ کیوں تڑپ رہے ہیں؟ جنہوں نے گھر ہمیشہ کی خوشی کے لیے بنایا تھا، آج اس گھر میں ماتم کیوں ہے؟ کہ عزرائیل نے پنجہ گاڑ دیا اس گھر کے اندر، اس نے بتا دیا کہ لوگوں طاقت صرف میرے اللہ کی ہے۔ اما فہمہ کہتے تھے، جس کو لوگ سیٹ صاحب کہتے تھے، جس کو لوگ سائنسدان کہتے تھے، آج اسے لوگ مردہ کہہ رہے۔ یک دم یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ اس نے ایسی ضرب لگائی، اس کا نام مٹا کے رکھ دیا، اس کی ہستی مٹا کے رکھ دی، اس کی زندگی کو مٹا کے رکھ دیا۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، وہ نامور بے نشاں کیسے کیسے۔ لگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا